اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ۔ مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، جس پر کھانا رکھا گیا ہو۔ اس سورت کا نام مائدہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے آخر میں مائدہ کا ذکر ہے۔ وہ اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تمہارا رب طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے، دسترخوان اتارے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا قال اتقوا اللہ، حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ رب کا، کہ وہ ہمارا رب ہے، اور دوسری طرف کہتے ہو کہ کیا اس کو دسترخوان اتارنے کی قدرت ہے؟ تو دسترخوان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا یہ معمولی کام نہیں کر سکتا؟ تو اس میں مائدہ کا ذکر ہے، اس لیے اس پوری سورت کو ہی مائدہ کا نام اس کا رکھ دیا گیا، یعنی وہ سورت جس میں مائدہ کا ذکر ہے۔ یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے 111 سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 112واں ہے۔ اس کے 16 رکوع ہیں اور 120 آیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، عقود یہ جمع ہے عقد کی۔ عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ، وعدہ، وعدے کو پورا کرو۔ تو فرمایا کہ وعدے کو پورا کرو۔ وعدے کون سے وعدے پورا کرو؟ اے ایمان والو تم وعدوں کو پورا کرو۔ تو وعدے کون سے وعدے؟ دیکھیں، ایک وعدہ تو وہ ہے کہ جو عالم ارواح میں ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سورہ اعراف میں آیت نمبر 172۔ تو ہم سب نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا تو ہمارا رب ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس وعدے کو پورا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو رب نہ بناؤ۔ دوسرا وعدہ، جب آدمی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا عہد کرتا ہے، اس وعدے کو بھی پورا کرو۔ اور تیسرا وعدہ، جب ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھتا ہے تو کہتا ہے قبلت جمیع احکامہ، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد نمبر آتا ہے بندوں کا، بندوں سے جو وعدے کیے ہیں ان کو بھی پورا کرو، کیونکہ وعدے کی خلاف ورزی یہ اصل میں منافقت ہے۔ کہ آپ وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چہرے کے سامنے تو کچھ اور ہیں اور پیٹھ پیچھے آپ کچھ اور ہیں، تو اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ تو آگے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے جو انعام کی مد سے ہیں۔ بہیمہ کی جمع بہائم آتی ہے۔ بہیمہ کا لفظی معنی ہے 4 ٹانگوں والا جانور۔ بہیمہ ذکر کر کے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کا لفظ لائے ہیں، بہیمۃ الانعام، انعام کا لفظ لائے۔ اگر انعام کا لفظ نہ ہوتا تو پھر اس میں کتا، بلی، گدھا، جتنے بھی 4 ٹانگوں والے جانور ہیں سارے کے سارے شامل ہوتے۔ لیکن انعام کا لفظ ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ 4 ٹانگوں والے وہ جانور جو حلال ہیں، وہ انعام کی مد سے ہیں، جو انعام کی مد سے ہیں وہ حلال ہیں۔ اس سے اگلی سورت کا نام ہی سورۃ الانعام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انعام کی جو مد ہے اس میں 8 جانور آتے ہیں، جیسے بھیڑ میں 2 ہیں، نر اور مادہ، اسی طرح بکری میں 2 نر اور مادہ، گائے میں 2 نر اور مادہ، اونٹوں میں 2 نر اور مادہ، اسی طرح بھینس اور بھینسا یہ گائے کی جنس ہیں، یہ بھی حلال ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو تلاوت کیے جائیں گے تم پر، جو تلاوت کیے جائیں گے ان پر وہ کون سے جانور ہیں، وہ ان کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا، جب حرمت علیکم المیتۃ میں اس کا ذکر آئے گا۔
اگلی آیت میں کہ فلاں فلاں تم پر جو ہے وہ حرام ہے، باقی سب حلال ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، اس حال میں کہ حلال نہ سمجھنے والے ہو شکار کو جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں کہ جب آدمی نماز شروع کرتا ہے تو نماز شروع کرتے وقت جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو تکبیر تحریمہ کہتے ہی وہ سارے کام حرام ہو جاتے ہیں جو نماز کے علاوہ میں حلال تھے، یعنی جن کاموں کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے وہ سارے کے سارے کام حرام ہو جاتے ہیں۔ مثلا تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے باتیں کرنا حلال ہے، لیکن تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد باتیں کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، ادھر ادھر دیکھنا، یہ ساری چیزیں، کھانا پینا، یہ سب چیزیں جائز ہیں، مگر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد یہ تمام چیزیں حرام ہو گئیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے زبان سے اللہ اکبر کہنا فرض ہے، ہاتھوں کا کانوں تک لے جانا مستحب ہے۔ تو جس طرح تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد نماز سے جو غیر متعلقہ چیزیں ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، اسی طرح حج اور عمرے کا احرام باندھ لینے کے بعد بھی بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلا لبیں نہیں کٹوا سکتا، یعنی سائڈیں، اپنی بالوں کی سائڈیں نہیں بنوا سکتا، سر نہیں مڑوا سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح احرام کی حالت میں شکار بھی نہیں کر سکتا، جس کا ذکر ہے کہ احرام کی حالت میں تم شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو، اسی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ البتہ جو محرم ہے وہ گھریلو جانور ذبح کر سکتا ہے، مثلا گھر کا پلا ہوا کوئی بکرا ہے اس کو ذبح کر سکتا ہے، بکری ذبح کر سکتا ہے، گائے ذبح کر سکتا ہے، اونٹ ذبح کر سکتا ہے، اسی طرح مرغی، بطخ وغیرہ، یہ سب وہ جو گھر میں جو پالے ہوئے جانور ہیں وہ ذبح کر سکتا ہے۔ مگر وہ جانور جو شکار کی مد میں آتے ہیں ان کو محرم جو ہے وہ اگرچہ اللہ اکبر کہہ کر بھی ذبح کرے پھر بھی وہ حلال نہیں ہوں گے، حرام ہوں گے، کیونکہ محرم حالت احرام میں شکار کی چیزوں کو ذبح کرنے کا اہل ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ ایک چیز کا اہل ہی نہیں ہے وہ اس کام کو کرے گا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کافی عرصے بعد الحمدللہ دوبارہ سے درس قرآن کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رمضان میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے درس قرآن کا سلسلہ منقطع کر دیا تھا میں نے، اور دیگر سلسلے بھی منقطع کر دیے تھے۔ تو الحمدللہ آج سے دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں درس قرآن، اور آج ہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط بھی مجلس بھی آئے گی، اور انشاءاللہ وہ بھی ضرور سماعت فرمائیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔